الہدا جب شروع ہوا تو سب سے پہلا جو کورس تھا وہ بچوں کا تھا، جو میں نے خود لیا تھا، سمر کورس، یعنی سمر کورس سے شروع ہوا تھا. اور اس کا بھی آئیڈیا کہاں سے آیا تھا، بچوں کی چھٹیاں ہو گئی اور مجھے یہ تھا کہ یہ سارا دن وقت ضائع کریں گے تو ان کو کچھ دین کے بارے میں سکھانا چاہیے. تو ایک مختصر سا سلیبس بنایا گیا، کچھ صورتیں، ان کی تجوید، کچھ دعائیں، کچھ سٹوریز، کچھ قرآن کی تفسیر اس میں سے. تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے فرینڈس کو جمع کر لیں، ان کو بھی لے آئیں، ان کو بھی انوائٹ کریں. ہر وہ گھر گھر جا کے جو بھی گلی محلے میں بچے تھے، بچے کیا بڑے بھی کہتے ہیں ہم آ سکتے ہیں، ہم نے کہا آپ بھی آ جائیں. یعنی پہلے ہی اس میں 80 لوگ جمع ہو گئے، جس میں چھوٹے ینگ بچے تو تھے ہی لیکن بڑی عمر کی خواتین بھی تھیں. شروع میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا لیکن خیر اتنی اس میں سے پھوٹی کہ پورا محلہ جمع ہو گیا. ایک تو ان کی ہمسائیگی کے حقوق ادا ہوئے، دوسرا یہ کہ بچوں کو اکٹھے بیٹھ کے سیکھنے کا موقع ملا، تیسرا یہ کہ مجھے اللہ نے جو علم دیا تھا اس کو شیئر کرنے کا موقع ملا. اور اس کے اتنے اچھے نتائج پیدا ہوئے کہ جو میرے قریب کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا اعتماد حاصل ہو گیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جب ہم نے پہلا کورس اناؤنس کیا اسلام آباد میں، تو ان میں سے کئی لوگوں نے خود ایڈمیشن لے لیا جو بڑے تھے، اور پھر جو نہیں ایڈمیشن لے سکتے تھے وہ مددگار بن گئے، ہیلپرز بن گئے. کوئی مالی اعتبار سے اور کوئی ٹائم دینے کے اعتبار سے والنٹیئر کرنے لگا. اور اس طرح وہ اتنا خوشگوار تجربہ تھا کہ جس میں یوں لگتا تھا جیسے ہم ایک بہت بڑا خاندان ہے، بالکل ہوملی فیلنگ آتی تھی. تو اسی طرح اگر مثلا آپ کو بہت اچھی کوکنگ آتی ہے اور آپ کی ینگ بیٹی، آپ کو فکر ہے کہ اس کو کچھ پکانا آ جائے، کچھ اول تو اب ماؤں کی یہ فکر کم ہی ہو گئی ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے. چاہے ان کے پاس کئی کوک کام کرنے والے ہوں، لیکن جب تک خود نہ آتا ہو تو کوک سے بھی کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ اگر ان کو سکھا رہے ہیں تو پھر کیا کریں، اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، فی سبیل اللہ والنٹریلی اس کی فرینڈز کو بھی بلا لیں، تم ان کو بھی انوائٹ کر لو. اس سے آپ دیکھیں کہ جب بچے اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، انہیں کام ہی نہیں لگتا. ہفتے میں کوئی ایک دن آپ نکال سکتے ہیں، کوئی مہینے میں ایک دن نکال سکتے ہیں، کس طرح کی کلیکٹیو ایکٹیویٹی آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ کٹنگ ہو، چاہے وہ سوئنگ ہو، چاہے وہ گارڈننگ ہو، چاہے وہ کوئی گیم ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ دین کی کلاس ہو، کچھ بھی ہو. ان کے فرینڈز کو ضرور جمع کریں، اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے. اور یہ کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، یہ صدقہ ہونا چاہیے آپ کے علم کا، آپ کی مہارت کا، آپ کی ایکسپرٹیز کا. اس سے آپ خوشیاں بکھیریں گے. یعنی صدقہ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ پیسے کما کے لاتے پھر وہ کسی غریب کو دیتے، یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا، اس کو آپ بانٹیں، اس کے آپ اچھے مشورے دیں دوسروں. مثلا اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو اس اعتبار سے آپ کسی کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. مثلا میرے والد جو تھے انہوں نے کبھی اپنے کسی رشتے دار سے کوئی فیس اور کوئی دوا کے پیسے بھی نہیں لیے تھے، یہ ان کا اصول تھا. اور جتنے قریبی دوست تھے سب کا فری علاج کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان کا حق ہے مجھ پر. لوگ اصرار کرتے تھے کہ نہیں آپ اپنا حق تو لیں جو آپ کا خرچ آتا ہے، تو کہتے تھے نہیں. اور الحمدللہ اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی کہ ہم 12 بہن بھائی تھے اور سب پڑھنے والے اور بہت ساری ذمہ داریاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک واحد شخص کی کمائی سے ہم سب کو پالا اور اتنی برکت عطا کی کہ ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ غربت کس چیز کو کہتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ وہ فراہم کر دیتے.